اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا تھا یا حضرت ابو طالب نے؟ یہ دونوں میں یا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ حلیمہ جو تھی وہ دودھ پلایا تھا انہوں نے، اور کچھ عرصہ عرب کی ٹریڈیشن کے مطابق بچوں کو اس وقت جو دائیاں ہوا کرتی تھی ان کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ پرورش ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کی اصل میں جو کی ہے وہ تو آپ کے دادا نے کی ہے، اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب آئے ہیں۔ پہلے تو نبی الاسلام کے اپنے دادا تھے جنہوں نے نبی الاسلام کی پرورش کی۔ شیعہ کے ہاں عموماً جو سننے میں آتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے، سیدہ حلیمہ کے حوالے سے وہ نفی کرتے ہیں، حالانکہ خود ایران والوں نے جو فلم بنائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، جس میں آپ علیہ السلام کے بچپن کے آلموسٹ 8-10 سال فلم آئے گئے ہیں، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ پورا کریکٹر حضرت حلیمہ کا دکھایا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے قربانی کی وہ سب کچھ انہوں نے ویڈیو میں دکھایا۔ میں اسے ڈسکس بھی کر چکا ہوں، اور اس کے اوپر میرا ایک الگ سے ایک کلپ بھی ریکارڈ ہے۔ معذور افراد کو کیا کسی جرم کی سزا کی وجہ سے دنیا میں بھیجا یا صرف امتحان کے لیے؟ معذور سے مراد اگر آپ جسمانی معذوری لے رہے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اصل جو معذوری ہے وہ تو عقیدے کی معذوری ہے نا جی، جس کے ساتھ ہمیشہ کا عذاب جڑا ہوا ہے، وہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، بلکہ وہی تکلیف دہ چیز ہے۔ دنیا میں تو انسان کے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے وہ عارضی ہے، اس کی وجہ ہے کہ جب انسان کو موت آنی ہے وہ تکلیف تو ختم ہو جانی ہے، لیکن جو آخرت کی ہمیشہ کی تکلیف ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے دنیا میں کیا عقائد اور نظریات اختیار کیے ہیں۔ تو یہ کوئی اسلام میں عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی مکافات عمل والا معاملہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو مل گئی، یا کسی شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمزوری اٹیچ کر دی ہے، کسی کو نابینا بنایا ہے، کسی کو بہرا بنایا ہے، کسی کو لنگڑا بنا دیا، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ یہ مختلف جو اللہ تعالیٰ نے کمزوریاں اٹیچ کی ہیں، چونکہ دنیا کو اللہ نے امتحان کے ساتھ جوڑا ہے، تو بعض کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، بعض سے نعمتیں چھین کے آزماتا ہے۔ اور یہ جو نعمتیں آپ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو وہ نعمتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک وہ نعمتیں بھی ہیں جو بڑے بڑے لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نعمتیں نہیں عطا کی ہوئی ہوتی۔ کتنے امیر لوگ ہیں جن کو اولاد کی نعمت نہیں اللہ نے دی ہے، یا اولاد دی ہے تو نافرمان نکل آئی ہے، اپنے ہوٹل چل رہے ہیں لیکن خود معدے کا السر ہو گیا ہے اور خود وہ پھیکی خوراک کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا والا معاملہ، آزمائش والا رکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے جو یہ بیان کیا گیا۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے مکافات عمل کے نام سے، اس کو آپ دیکھیں، آلموسٹ 50 منٹ کی ہے۔ اس طرح کے سارے ٹاپکس میں نے اس میں کور کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں کئی مقامات پہ فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد نہیں اٹھا سکتی، اولاد کے گناہوں کی سزا ماں باپ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، اگر کوئی گائیڈ کرتا ہے کسی کو برائی کی طرف یا اچائی کی طرف، خواہ وہ ماں باپ ہوں، استاد ہوں، دوست ہوں، وہ ضرور وبال اٹھائیں گے، لیکن وہ وبال بھی جو اٹھائیں گے وہ ان ایڈیشن ٹو وبال ہوگا، اپنے وبال میں کسی کے کمی نہیں آئے گی۔ اگر کسی نے برائی کے راستے پہ کسی کو چلایا تو چلنے والے کو تو اپنا عذاب ہونا ہی ہونا ہے، جو چلانے والا ہے اسے ڈبل ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے گناہوں کا وبال اٹھا لے گا، تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ باقی جو آزمائشیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ اجر بھی رکھا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، تکلیف یا اندیشہ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دنیا میں کسی تکلیف میں، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔
صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں چھین لوں تو اس کی جزا پھر جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ اس کے جڑی ہوئی ہیں۔ کئی صحابہ بھی ہیں آخری وقت میں وہ نابینا ہو گئے، دنیا میں اسی حالت سے چلے گئے، کوئی ان کو سزا تو نہیں ملی ان کے گناہوں کی، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں اگلے زمانوں میں آپ کو تو بتایا جاتا ہے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ عمریں اب لوگوں کی زیادہ ہوتی ہیں، پہلے تو کوئی 80-90 پہ پہنچتا تھا، اکثر تو بچپن میں ہی فوت ہو جاتے تھے، بیماریاں اتنی ہوتی تھی۔ یہ تو 20ویں صدی میں آ کے جب بیماریوں کے اوپر کنٹرول کیا ہے نا انسانیت نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ترقی کروائی ہے، تو ڈیتھ ریٹ کم ہوا ہے۔ ادروائز کئی بچے پریگنینسی کے دوران ہی مائیں بھی مر جاتی تھیں، پھر بچے شروع کی جو بیماریاں جن کے آپ کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں ان میں کئی بچے مر جاتے تھے، پھر جنگوں میں کتنے لوگ مر جاتے تھے۔ آپ ہمارے یہ پرانے جتنے حکمران ہیں ان کی اگر ہسٹری دیکھیں بہت کم ہے جو 50 سے اوپر گئے ہیں، بلو 50، بعض تو بلو 40 دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے صحاب بھی چھوٹی عمروں میں فوت ہوئے۔ اگلے زمانوں میں تو بہت کم لوگ ہی بڑی عمر تک پہنچا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن باقاعدہ اس کے اوپر پوری تحقیق کی کہ میں مسلمانوں کے جو حکمران ہیں نا ان کی عمریں صرف چیک کروں۔ حضرت ابوبکر کی عمر 63 سال، حضرت عمر کی بھی 63 سال، حضرت علی کی بھی 63 سال، حضرت عثمان جو ہے وہ 82 تک گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھنا شروع کریں حضرت معاویہ بھی، وہ بھی اسی 60s کی رینج میں، ان کا بیٹا یزید بلو 40، اس کا بیٹا جو تھا معاویہ ابن یزید وہ 22 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد بھی آپ مروان، عبد الملک بن مروان، پھر آگے ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، ان کو آپ دیکھنا شروع کریں 50 کوئی کراس کیا، سب 50 سے نیچے ہی ہیں، زیادہ تر 40 سے نیچے مر گئے۔ اچھا میں بڑا حیران ہوتا تھا جب ان کی بایوگرافی پڑھتا تھا نا کہ وہ ایک ہی مجلس میں پورا دمبا کھا جاتے تھے، بکریوں کا گوشت کھا جاتے تھے، اتنا پرانے حکمرانوں کے بارے میں۔ میں کہتا تھا یار یہ اتنا کچھ کھاتے تھے تو اتنی عمریں کیسے؟ وہ پتہ چلا عمریں تو کوئی نہیں جیے، ہارٹ فیل ہی ہوتے تھے ساروں کے۔ ظاہر ہے جب چربی بڑھ جائے گی آپ کی تو یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیں عمریں بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی۔ خود جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہیں۔ اب تو خیر جو جدید بیماریاں ایسی آئی ہیں کہ کئی مرنے والے تو 50 سے ہی نیچے مر جاتے ہیں، ہارٹ فیل والے جو ہیں وہ کئی 40s میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو 40 سال کی زندگی دی، بعض کو 60 کی دی، بعض کو 80 کی دی، بعض کو 100 کی دی، لیکن بہرحال زندگی میں اللہ نے اس کے لیے موقع ضرور رکھا۔ یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اسے اس گیون سرکمسٹانسز کے اندر کتنی بات سمجھ آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ ان شارٹ یہ ہے کہ نہ تو اولاد کی معذوری ماں باپ کو سزا ہے اس اعتبار سے ماں کی یا باپ کی کسی عمل کی سزا اولاد کو ملی ہے، نہ اولاد کے عمل کی سزا ماں باپ کو ملنے والی ہے۔ یہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں اسلام میں۔ دوسرے اسکالرز کہتے ہیں کہ صرف نماز روزہ ہی اسلام نہیں، تو یہ بتا دیں اسلام کیا ہے؟ جہاد کون سے اسکالر ہے کہتے ہیں؟ میں نے تو آج تک کسی اسکالر کو شہید ہوتے نہیں دیکھا، نہ کسی جنگ پہ جاتے دیکھا۔ آپ امام مہدی کا انتظار کریں یا جہاد کے لیے جائیں جی جہاد کے لیے انہی اسکالرز کو ساتھ لے کے جانا ہے جنہوں نے آپ کو متاثر کیا ہوا ہے۔ وہ تو دنیا کے ٹور لگاتے پھر رہے ہیں سارے اسکالرز، ہاں آپ کو بھیج رہے ہیں فلسطین، خود جو ہے وہ سیریں کر رہے ہیں دنیا کی، اور لیکچر دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، ہاں یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اور مجھے تو حق ہے نا میں یہ کہوں، کوئی مولوی تو نہیں اس طرح ان کو للکار سکتا، کیونکہ مولوی کہیں گے تو پتہ ہے کتنا تو چندہ لینا ہے، مجھے تو نہیں کوئی دوست لگا سکتا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں، تو بھائی میرے آپ کو کسی نے نہیں روکا، فوراً سے پہلے ان کے ساتھ شامل ہوں جو اسکالرز آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اور میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے، یہ کون سا اسکالر ہے جو جہاد کے اوپر گیا ہوا ہے اور آپ کو آوازیں دے دے کے بلا رہا ہے کہ آ جاؤ مجھے جوائن کرو، تو آپ ضرور جائیں۔ تو یہ جس کا بھی سوال ہے مجھے اس اسکالر کا نام بتا دیں جو جہاد پہ گیا ہوا ہے اور آپ کو وہاں سے ای میلز کر رہا ہے، واٹس ایپ میسیج بھیج رہا ہے اور وی لاگ بنا کے کہ دیکھو یہ میں لڑ رہا ہوں، میں نے اتنے کافر مار دیے، اتنے یہودی مار دیے، اتنے اسرائیلی میں نے فوجی قتل کر دیے، آ جاؤ میرے ساتھ شامل ہو۔
میرے علم میں تو ایسا کوئی اسکالر نہیں ہے جو آپ نے لکھا ہے. تو یہ ایک تھریٹیکل ایک سٹیٹس ہے. تو لہٰذا جتنا آپ نے سوال پوچھا میں نے اتنا جواب دیا. باقی جو ہمارا جہاد اور قتال کے بارے میں نظریہ ہے وہ آلریڈی ویڈیوز میں ریکارڈ ہے الحمدللہ. صرف اللہ، رسول، آخرت، فرشتے ان کو ماننا اسلام ہے؟ نماز روزہ بھی اس میں شامل ہے. ساری کی ساری چیزیں، ایمان، اسلام، سب کچھ. اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک ہوگا، یعنی شادی ذبیحہ وغیرہ اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے. جو سرے سے نماز کو مانتا نہیں ہے، نماز بالکل نہیں پڑھتا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اب کسی کے بارے میں جاننا اس اعتبار سے آپ اپنے فیملی ممبرز کے بارے میں تو شاید کر لیں، کسی دوسرے کے بارے میں تو نہیں کر سکتے. آج کل تو لوگ ڈر کی وجہ سے نماز بھی گھر میں پڑھ لیتے ہیں. اس طرح آپ کسی کے اوپر شرعی حکم تو نہیں لگا سکتے. ہاں اگر کوئی آپ کے جاننے والوں میں ہے تو اسے پھر بتائیں کہ مسلمان اور کافر میں فرق ہی نماز ہے. جو سرے سے بالکل نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان تو نہیں، کافر ہے. حقیقت بات ہے. یہاں پہ لوگ یہ تو پوچھتے ہیں کہ جی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو جنازہ جائز ہے. بے نمازی کا جنازہ شوق سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کی شادی نہیں ہوئی کہتے ہیں اس کا جنازہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تو چونکہ ظاہری کلمے میں ہمارے سامنے جو بھی اللہ رسول آخرت کا اقرار کر رہے ہیں تو ہم اس کے ظاہری کلمے کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات کریں گے. ظاہر ہے ہندوؤں والے معاملات تو اس کے ساتھ نہیں کرنے، نہ کرسچنس کے قبرستان میں اسے پھینکنا ہے. جو کچھ بھی ہے اس نے ایک کمزور سے دھاگے سے اپنے آپ کو جس ریلیجن سے باندھا ہوا ہے وہ اسلام ہی ہے نا. کوئی بھی دنیا میں ایک انسان ہے وہ مر گیا ہے کہ کسی کھاتے میں تو اسے ڈالنا ہے نا آپ نے. یعنی اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے لیکن اس کے اعمال میں اس لیول کی کمزوری ہے تو پھر اسے کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ کسی کھاتے میں تو ڈالیں گے نا. اگر آپ کہیں گے ہندو ہے تو ہم یہ کہیں گے بھی ہندو تو نہیں ہے وہ، لہٰذا اس کی لاش کو آگ بھی نہیں لگا سکتے. اگر آپ کہیں گے یہ کرسچنز میں سے ہے تو کرسچنز بھی نہیں مانیں گے کہ ہمارے میں سے کہاں سے آ گئے، تو کبھی گرجے میں بھی نہیں آیا. تو کسی کھاتے میں تو اسے ڈالنا ہے نا. تو الٹیمیٹلی جس کمزور سے دھاگے کے ساتھ وہ بندھا ہوا ہے نا اس کے ساتھ وہی معاملات کریں. باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ لوگ یہاں پہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ اچھی نوکری ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہونے والا داماد یا ہونے والی بہو نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں. تو بالکل نکاح طلاق کے معاملات میں ان چیزوں کو دیکھا کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی جگہوں کے اوپر شادی کرنے کی کہ جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل اگر میں کسی فقہ کو نہیں مانتا تو مفتی کیسے بنوں؟ آپ نے مفتی بننا ہے، اس کے لیے فقہ کی ضرورت ہے. فقہ کی کوئی ضرورت نہیں میرے بھائی، فقہ الاسلام کی ضرورت ہے. فقہ تو سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. دین کی فقہ حنفی نہیں، دین کی فقہ. دین وہ ہے جو قرآن و سنت میں آیا. یہ جو آپ کی فقہ بنی ہوئی ہے یہ فرقوں کی فقہ ہے اور یہ آلموسٹ ابسلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. یعنی مجھے بتائیں امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. ان کی جو زمانے کے حالات و واقعات اور جو مسائل تھے وہ آج کے زمانے کے نہیں ہیں. امام حنیفہ کو تو نہیں پتا کہ ریل گاڑی بن چکی ہے اس میں نماز کا شرعی حکم کیا ہوگا، ہوائی جہاز میں نماز کا شرعی حکم کیا ہوگا، انتقال خون کا مسئلہ کیا ہوگا. آپ کے لیے حیران کن بات ہے کہ یہ جو بلڈ ڈونیشن والا معاملہ ہے یہ 1901 میں شروع ہے، بمشکل 125 سال پہلے. 20ویں صدی کے آغاز میں ایک آسٹرین تھا سائنٹسٹ، اس نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ بلڈ کے گروپس ہوتے ہیں. اس سے پہلے دنیا میں لوگوں کو نہیں پتا تھا. لوگ جانوروں کا خون بھی انسانوں کو لگاتے تھے، انسانوں کا بھی انسانوں کو لگاتے تھے، انسان مر جاتے تھے کیونکہ اگر بلڈ گروپ میچ نہ کرے تو دوسرے انسان کا خون بھی آپ کے لیے زہر قاتل ہے. جسم وہ قبول ہی نہیں کرتا، جسم کی امیونٹی اسے ریبٹل کرتی ہے اور وہ کلاٹس بن جاتے ہیں، انسان کی ادھر ہی ڈیتھ ہو جائے گی. آپ اگر غلط خون بھی لگا دیں تو اگلے بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو یہ اجمیر شریف کا کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا، نہ بغداد شریف کا. اچھا یہ دلوں کے حال جانتے تھے، انہیں بلڈ گروپ نہیں دریافت ہوئے ان سے. جو بلڈ گروپ 1901 میں دریافت ہو رہا ہے وہ بلڈ کسی کو لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے اس کا مسئلہ امام حنیفہ تو نہیں بتا سکتے. وہ تو ان کی وفات کے بھی 1100 سال بعد جا کے بلڈ گروپس کا پتہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ اعضاء کی پیوند کاری تو ابھی بمشکل 70-80 سال پہلے یہ شروع ہوئی ہے. کسی کا گردہ کسی کو لگا دینا
جگر کا ٹرانسپلانٹ کرنا، ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ کرنا، ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، اذان کا مسئلہ اسپیکر میں دینا، یہ وہ سارے مسائل ہیں جو ان اماموں کے زمانے میں تو نہیں تھے، لہٰذا ان کے مسائل تو ہمارے آج کسی کام کے نہیں ہیں، سوائے ان مسائل کے جو ان کے زمانے میں یا ان کے زمانے سے پہلے کے تھے، اور وہ ان کے زمانے کے پہلے کے بھی جو مسائل ہیں وہ قرآن و سنت میں موجود ہیں. یعنی امام حنیفہ سے پہلے بھی تو بحث تھی نا، تو اس زمانے میں بھی بحث حلال ہی ہوتی تھی. امام حنیفہ نے تو نہیں آگے بتایا کہ یہ بحث حلال ہو گئی ہے، تو قرآن میں لکھا ہے بہیمۃ الانعام سارے حلال ہیں، جو بے زبان مویشی ہیں، مویشیوں کی کیٹیگری میں جو فال کرتا ہے وہ اس میں حلال ہے. زرافہ بھی مویشی ہے، اس کے کھر بھی بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح یہ بھینس کے، گائے کے، بکری کے کٹے ہوئے کھر ہوتے ہیں نا، تو جو زرافہ ہے وہ بھی اسی مویشی کے اندر آتا ہے، وہ بھی حلال ہے. اب زرافے کا حلال ہونا میں بتا رہا ہوں تو کیا میری تقلید شروع کر دیں گے؟ نہیں. فقہ یا اجتہاد اور قیاس کا جو معاملہ ہے یہ قیامت تک جاری ہے، یہ کسی شخص کے اوپر آگے فکس نہیں ہوگا. تو آپ مفتی بنے، اسلام کے مفتی بنے، اس کے لیے آپ قرآن پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں، اس کے بعد تمام مکاتب فکر کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے مدارس میں پڑھنا ہے ضرور پڑھیں، بریلویوں کے مدرسے میں بھی پڑھیں، دیوبند کے بھی پڑھیں، اہل حدیث کے بھی پڑھیں، اور شیعہ کے مدرسے میں بھی پڑھیں. اور جب بوڑھے ہو کے ریٹائر ہو کے گھر آئیں تو اس وقت آخری عمر میں آپ کی شادی بھی ماں باپ کروا دیں گے. ظاہر ہے اتنا ٹائم تو لگ جائے گا نا. 8 سال بریلویوں کے، 8 سال دیوبندیوں کے، 8 سال اہل حدیث کے، 24 سال ہو گئے. 17 سال کم یونیورسٹی ایران کے. اور سناؤ لو سامو ہے. اور اینڈ پہ بھی آپ جب انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا یار یہ سارا نے ڈڈی ماری ہوئی ہے. تو بہتر یہ کہ ہماری ویڈیوز دیکھیں، مفتی نہیں آپ مفتی اعظم بن جائیں انشاءاللہ. میں پاکستان آرمی میں جاب کرتا ہوں، وہاں روزانہ ڈیوٹی کے دوران نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو کیا میں روزانہ کی بنیاد پر نمازیں جمع کر سکتا ہوں؟ یار آرمی میں تو بڑی سہولت ہے، وہاں تو باقاعدہ نمازوں کے وقفے ہوتے ہیں. میں نے تو بڑا کلوزلی ان کا انوائرمنٹ دیکھا ہے. تو نمازوں کو آپ جمع تو تب کریں نا جب آپ کی ڈیوٹی کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں آپ کے پاس ٹائم سپین بہت تھوڑا ہے. تو میں نے تو دیکھا ہے آرمی میں جتنا نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے مساجد کا، وہ تو کسی جنگل میں بھی انہوں نے کوئی کالونی بنائی ہوئی ہے یا کوئی اپنی کیمپ لگایا ہوا ہے، تو مسجد تو پہلے وہ اہتماماً اس کا سارا کے سارا معاملہ کرتے ہیں. تو آرمی کے کیس میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کون سی آرمی میں آپ جاب کر رہے ہیں، پاکستان آرمی میں کر رہے ہیں تو وہاں تو یہ معاملات ہوتے ہیں. بہرحال اگر کہیں ایسا کوئی کریٹیکل سچویشن ہے، جنگ چھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مجبوراً ہے، پھر آپ نمازیں بے شک جمع کر لیں. آپ کے نزدیک قرآن و سنت پر زیادہ عمل کس امام کا ہے؟ امام حنیفہ، امام مالک، احمد بن حنبل یا امام شافعی؟ یار ساروں نے اپنی طرف سے کوشش تو کی ہے عمل کرنے کی، لیکن جو قریب اگر آپ کہہ سکتے ہیں نا سب سے زیادہ تو امام شافعی ہیں. اگرچہ کچھ مسئلے ان سے بھی بہت بڑے مس ہینڈل ہو گئے، مثلا بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنا، یہ اتنی بڑی مصیبت انہوں نے کھڑی کر دی ہے امت کے لیے کہ آج تک کروڑوں لوگ اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگوں نے اپنی بیویوں کو گرمیوں میں بھی دستانے پہنائے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سارے ہیں شافعی مسلک کے ماننے والے. وہ کہتے ہیں جی بیوی کو ہاتھ لگانے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب لاکھ آپ ان کو بتائیں کہ بھائی بخاری مسلم میں لکھا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام جب رات کی نماز پڑھتے تھے تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ قیام میں واپس جاتے تو پھر میں پاؤں سیدھے کر لیتی. تو اس حدیث سے ایک تو اندھیرے میں نماز پڑھنا بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ چراغ نہیں تھے، اندھیرے کی وجہ سے حضور کو پاؤں ٹونے پڑتے تھے. ورنہ تو حضرت عائشہ جب دیکھ رہی ہوتی حضور سجدے چاڑ لینے، آپ ہی پہلے پاؤں ہٹا لیتی. یہ تو بدتمیزی ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر یہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا. اما عائشہ سے تو آپ توقع نہ کریں، اس لیے اما عائشہ نے اس میں کلیئر کیا، کوئی کلپ نہ کاٹ سکے اما عائشہ دا. انہوں نے نال کلیئر کیا کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی، اس لیے یہ ایسا ہوتا تھا. دوسرا یہ ثابت ہو گیا کہ آپ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض سلفی حضرات کہتے ہیں نا آنکھیں بند کرنے میں اگر کوئی موذی جانور آ کے کاٹ گیا تو وہ اندھیرے میں بھی کاٹ سکتا ہے. ہاں جہاں خطرہ ہے نا کہ موذی جانور آ سکتا ہے وہاں آپ کو اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نہ آنکھیں بند کر کے، بلکہ آپ کو دیا بھی جلانا چاہیے. لیکن ہماری مساجد میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں تو دوسرے فرقے والا نہیں بیچارہ آ سکتا،
تو جانور کہاں سے آئے گا؟ تو یہ مسئلہ ثابت ہوا. اور تیسرا یہ ثابت ہوا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں. عائشہ کہتی ہیں میرے پاؤں ٹو دیا کرتے تھے نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو امام بخاری جن کے اوپر حنفیوں نے جھوٹا الزام لگایا کہ امام بخاری شافعی تھے، وہ تو امام شافعی کے خلاف مسائل لے کے آئے ہیں صحیح بخاری میں. 300 مقامات پہ امام حنیفہ کے خلاف مسائل لکھے ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں، کہ جہاں امام ابو حنیفہ کو غلطی لگی ہے. اب یہاں پہ امام شافعی کو غلطی لگی اور وہ تکلیف آج تک امت کاٹ رہی ہے. ادھر امام ابو حنیفہ کو غلطی لگی کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حنفی آج تک مصیبت کاٹ رہے ہیں اس کی. ہم لاکھ انہیں بتائیں کہ ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے پیرے پہ لگایا، ان کو تیر لگتے رہے، خون نکلتا رہا، انہوں نے نماز مکمل کی. بعد میں ساتھیوں نے کہا کہ اٹھا لینا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چیز بری خیال کی کہ ایک دفعہ میں نے سورت شروع کی ہے، میں اسے مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں. تو ان کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، ان کا وضو تو کوئی نہیں ٹوٹا. اب یہ واقعہ شیخ زکریا کاندھلوی نے فضائل اعمال میں لکھا ہے. وہ بیچارہ تو لکھ رہا تھا اس چکر میں کہ بھئی صحابہ کرام نماز میں کتنی کنسنٹریشن سے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے تھے. اب یہ واقعہ لکھ بیٹھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو اپنے گلے فٹ ہو جائے گا، کیونکہ ہم تو اس بابے کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو نیچے انہوں نے نا واقعے کے بعد لکھا فے، وہ فائدے کی فے، میں اسے فساد کہتا ہوں. وہ فے لکھ کے کہتے ہیں کہ اس واقعے میں جو یہ آیا نا کہ وہ خون نکلتا رہا اور وہ نماز پڑھتے رہے، تو امام شافعی کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو. ہاں مت ماری گئی تھوڑی، صحابی کو شافعی بنا دیا. اچھا آپ ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے نہیں وہ اصل میں یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس صحابی کا بھی وہی مذہب ہوگا جس طرح کہ امام شافعی کا یہ مذہب ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن ہم کہتے ہیں تمہاری مت کیسی ماری گئی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے امام شافعی اس کے مذہب پہ ہو، صحابی کو تو نہ بتاؤ گے اس مذہب پہ. نہیں ویسے تو آپ کو بڑا یہ کرینہ سکھاتے ہیں کہ جی لکھنے کا، جی الفاظ کا چناؤ بڑا اچھا ہونا چاہیے انجینئر صاحب. تو آڈے بزرگاں دی مت ماری ہوئی ہے، شافعی لکھ کے جو صحابی نو یہ لکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی بھی اس صحابی کے مذہب پر ہو، پھر ہم کہتے ہیں بالکل درست ہے. تو اگر امام شافعی اس صحابی کے مذہب پہ تھے تو وہ صحابی کس کے مذہب پہ تھے؟ نبی علیہ السلام کے. تو یہ اکثر آپ کو حنفی کہتے ہوئے سنائی دیں گے، وہ جی دیکھیں جی اپنی مرضی کی فقہ نہیں فالو کرنا چاہیے، ورنہ آپ کا خون نکلے گا تو آپ شافعی بن جائیں گے، بیوی کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ حنفی بن جائیں گے. نہ سرکار، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے فراڈ نہ سوچ تو میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہم ہر جگہ محمد ہی رہیں گے، بلکہ اس سے بھی بہتر ورڈ ہے مسلم رہیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں محمدی نہیں بلکہ مسلم کہا ہے. ہم مسلم رہیں گے. ہمارے پاس بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لہذا امام شافعی کا موقف غلط ہے، امام حنیفہ کا موقف ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ حدیث مل گئی. اور دوسری جگہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس معاملے میں امام شافعی کا موقف ٹھیک ہے، امام حنیفہ کا موقف غلط ہے، اس وجہ سے کہ ابو داؤد کی حدیث مل گئی. ہمیں کسی نے اگلے دن مشورہ دیا جی کہ انجینئر صاحب کو ایک فقہ لکھتے ہیں جس میں ہر جو فقہ کی خرابی ہے. میں نے کہا ویڈیوز میں تو ہم نے ہر چیز ریکارڈ کروا دی ہے، اور پریکٹیکلی ہم نے یہ وہ کام کیا جو پرانے بزرگ صرف خواہش ہی کرتے رہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں یہ لکھا ہے باقاعدہ. انہیں اس زمانے میں پتا چل گیا تھا یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ جن جن اماموں کی جو جو باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہے نا، وہ نکال کے ایک نئی فقہ مرتب کی جائے جس میں جو امام حنیفہ کے مسائل ہیں وہ لے لیے جائیں. یعنی شاہ ولی اللہ کے نزدیک رفع الیدین والا مسئلہ جو ہے نا یہ تگڑا ہے امام شافعی احمد بن حنبل کا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ وہ بھی صرف سرن نمازوں میں، جہرن میں نہیں. اس مسئلے میں امام مالک کا موقف ٹھیک ہے کہ جہرن نمازوں میں سن لینا کافی ہے اور باقی نمازوں میں آپ پڑھیں بھی. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک نئی فقہ مرتب ہونی چاہیے جس میں سارے ائمہ کی جو غلطیاں ہیں وہ سائڈ پہ کر دیں. پھر انہوں نے خود لکھا ہے کہ چونکہ اب حدیث کی کتابیں ایک جگہ جمع ہو چکی ہیں، ان کے پاس لمیٹڈ نالج تھا نا، ہمارے پاس تو سارا نالج آ گیا نا.
یعنی امام بخاری کے پاس تو صحیح بخاری تھی نا، میرے پاس تو امام مسلم کا نالج بھی آ گیا، امام ابو داؤد کا بھی آ گیا، اور انہیں تو کھول کے دیکھنا پڑے گا، میرے پاس ایک کلک کے اوپر آ گیا، حدیث کا نمبر ڈالیں حدیث سامنے آ جائے گی۔ امام بخاری امام مسلم کو اپنی کتاب سے حدیث ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا، ہمارے اسٹوڈنٹس کو نہیں لگے گا، اور اس میں ان بزرگوں کی کوئی توہین نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بات ان کے سامنے بھی کریں نا، وہ خوش ہوں گے، کہیں گے اچھا ہمیں بھی بتاؤ طریقہ اسمارٹ فون استعمال کرنے کا۔ ہاں کہ یار اتنا اچھا کام ہو گیا کہ فوراً حدیث مل جاتی ہے، ان بیچاروں کو تو کتنی محنت کرنی پڑی۔ اور پھر دیکھیں ان سب سے ایک جو اوور لک ہوئی چیز کہ انہوں نے حدیث کی نمبرنگ کوئی نہیں کی ہوئی۔ آج احادیث کی نمبرنگ ہو چکی ہے، یعنی امام بخاری نے حدیثیں کانٹینیوس لکھی ہیں، نمبروں کے ساتھ نہیں لکھی ہوئی۔ امام بخاری سے اگر آپ 2812 کا پوچھیں تو انہیں نہیں پتا ہوگا۔ ہاں ایون آپ صحابہ کرام سے پوچھیں کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کیا ہے، وہ نہیں بتا سکتے جب تک وہ گنیں گے نہیں۔ اس زمانے میں آیت کی نشانی لگائی جاتی تھی، نمبر نہیں ہوتا تھا۔ یہ ضرور ہوتا تھا کہ اس سورت کی اتنی آیات ہے اور یہ آیت یہاں سے شروع ہو کے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، لیکن نمبر نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ 56 نمبر آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ صحابہ کرام سے پوچھیں نا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیت کا نمبر کیا ہے، وہ کہیں گے ہمیں آیت کا نمبر تو آپ کو نہیں بتا سکتے، البتہ یہ بتا سکتے ہیں یہ آیت سورۃ الانبیاء میں ہے۔ ہم کہیں گے سرکار یہ آیت سورۃ الانبیاء میں ہے اور 107 نمبر آیت ہے، اور آپ کے بعد ایک اور کام بھی ہو گیا تھا، پارے بن گئے تھے، اور یہ پارہ نمبر 17 میں آتی ہے۔ پارے تو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو آج کتنا نالج آسان ہو گیا ہے، کتنی آسانی سے آپ حدیث کو، آیت کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ناد علی دعا ہے، ورد ہے، اور شرک کیا ہے؟ دعا ورد کہاں سے ہوا؟ سیدھا سیدھا مولا علی کی گستاخی ہوئی بھی ہے اس میں، کیونکہ مولا علی کو جب آپ خدا مانیں گے تو اس سے بڑی مولا علی کی کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی۔ شرک اللہ کی بھی گستاخی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی بھی گستاخی ہے کہ جب آپ ان کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کریں گے۔ اسی لیے سورۃ الاحقاف میں آیا ہے یہ تمام نیک ہستیاں قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کی دشمن ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا، تم نے دنیا میں ہمیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا تھا۔ یہ اس چکر میں کہ سفارش کریں گی، اللہ کہہ رہا ہے دشمن ہو جائیں گی۔ مولا علی ان کے دشمن ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا میں یا علی مدد کے نعرے لگائے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی ان کے دشمن ہو جائیں گے جنہوں نے کہا کہ جی یا غوث پاک ہماری مدد فرمائے۔ میرا نام طاہا ہے، آپ بہت اچھے ہیں، جزاک اللہ جی۔ نیچے کل بھی بنایا ہوا ہے چھوٹا سا ہارٹ۔ اچھا جی، اچھا جی، اچھا ٹھیک۔ یہ سوال آپ نے ویسے ہی ڈال دیا، سوال تو نہیں تھا، خواہش تھی جی۔ اچھا جی، میں سب کو قرآن آیات سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے باوجود وہ سمجھنے کو تیار نہیں، وہ قرآن آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس میں تو بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ جو چیزیں ایمان بالغیب تھیں آپ کے لیے ایمان بالشہادہ بن گئی ہیں۔ یعنی ہم اکثر بچپن میں سوچتے تھے کہ یار نبی علیہ السلام کو بھی کوئی پتھر مارتا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، وہ کون سے بدبخت ہیں جنہوں نے طائف میں حضور کو پتھر مارے؟ صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے، بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے کندھے کے اوپر اوجڑی رکھ دی۔ تو وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے کعبے کے اندر حضور کے کندھے کے اوپر اوجڑی رکھ دی؟ بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے گردن میں جو ہے وہ چادر ڈال کے اتنی زور سے کھینچا کہ گویا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ تو وہ لوگ کون تھے؟ اے لوگ سن، اے نہ دے بزرگ سمجھے، کیونکہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے نہ صرف گستاخ تھے بلکہ نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے۔ آپ کے دین میں کیا عمل کرنا تھا وہ آپ کے شہادت، آپ کے قتل کے درپے تھے۔ یہ لوگ بھی دیکھ لیں، یہ اس زمانے میں ہوتے نا، یہ وہی لوگ ہی ہوتے، کیونکہ آج آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کے ماننے والے ہو، تو نبی پہ قرآن میں جو نازل ہوا وہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے۔ ان کے بڑوں نے بھی نہیں نبی کو مانا تھا، ان پتہ لگ گیا۔ تو جو میں نے یہ بات کی تھی، اللہ کا شکر ادا کریں آپ کو پتہ چل گیا، یہ مسئلہ آپ کا حل ہی نہیں ہونا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی موجود ہو اور
لوگ ان کی بات نہ مانیں، اگر مسلمانوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو نبی کو مانتے ہوئے بھی نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ ان کے بڑے بھی تھے اس زمانے میں. ہاں، باقی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. قرآن میں تو حضور کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر لینا اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا طَٰهَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ. یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے جو ڈر جائے اس کے لیے، بس چھوڑیں باقیوں کو. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اس سے تبلیغ کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے نا، چھوڑ دیں اس کو. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ. اس کا علاج تو ہمارے پاس ہے، ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر وہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی قرآن سے اس کو وصیت کریں، اس کو نصیحت کریں، آخرت کا ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. جو نہیں ڈرتا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال میں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. یعنی دیکھیں جس بندے کی ڈیوٹی تھی نا، اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں دوزخ میں کیوں چلے گئے، کہ بھی آپ نے ڈیوٹی نہیں صحیح طریقے سے پوری کی. ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. لوگ قبول کر لیں ٹھیک ہے، آ جائیں جنت میں، جہنم میں جانا چاہتے ہیں جائیں. آپ کو ہم کبھی گلہ نہیں کریں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، بھئی آپ کے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری، آپ کو تو چاہیے تھا گھول کے انہیں ہدایت دیتے. نہیں، مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا جانا کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے تو ہم سے کیوں پوچھا جانا ہے؟ ہم تو خود ان کے ڈاکی ہیں. ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، بس. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اگلے کو سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی. نشہ آور اشیاء کو ختم کروانے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. جی کر رہے ہیں ہم اللہ کے فضل سے، گورنمنٹ کے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، میری ویڈیوز بھی اس کے اوپر ریکارڈ ہیں. انڈین مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلہ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں اسی طرح ہم بھی دیکھتے ہیں. ظلم ہو رہا ہے جی، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے. باقی اگر آپ نے ڈنڈا اٹھا کے جانا ہے تو وہ جو وی لاگرز آپ کو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جائیں انشاءاللہ. کوئی جنازہ پڑھنے والے بھی پیچھے ہونے چاہیے نا، ہم ہوں گے انشاءاللہ. اس طریقے سے مسائل نہیں حل ہوتے، ذہن میں رکھیے گا. ظہر، عصر، مغرب، عشاء سنتوں سمیت جمع کر سکتے ہیں. نفلی عبادتیں کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے سفر میں تہجد کی نماز، وتر کی نماز، فجر کی 2 رکعتیں سنتیں، نوافل بھی پڑھے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب نمازیں جمع کریں گے نا پھر اس میں آپ 2 فرائض کے درمیان کوئی سنت نہیں پڑھیں گے. پہلے آپ ظہر کی 4 سنتیں پڑھیں، پھر ظہر کے 4 فرض پڑھیں اگر مقیم جمع کر رہے ہیں، اگر مسافر ہیں تو ظہر کے 2 فرض، اور پھر عصر کے 2 فرض، اور پھر اس کے بعد آپ ظہر کی 2 سنتیں پڑھیں گے. کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب نمازیں جمع ہوتی ہیں پھر فرائض کے درمیان کچھ نہیں پڑھا جاتا. اس طرح حج کے دنوں میں بھی جب نمازیں جمع ہوتی ہیں نا، عرفات میں ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء، مزدلفہ میں، وہاں پہ بھی کنسیکٹیو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے. قل اور مہدی کی روٹی کھانا جائز ہے، بچنے میں ہی عافیت ہے. اگر کہیں کو بہت ضرورت ہو جاتی ہے تو مہندی تو خیر اس معاملے میں نہیں آتی نا، ظاہر ہے وہ تو اس رسم سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا. کل میں اگر کسی بزرگ بابے کے نام کی ہے پھر تو نہ کھائیں، اور اگر اصالے ثواب کے لیے ہے تو وہ تو آپ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں. کل کی ایکٹیویٹی پہ ہمیں اختلاف ہے کہ اسے مخصوص کرنا، ادروائز میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات تو درست ہے. یہ روٹی، اس طرح کی روٹیاں حرام نہیں ہیں جب تک کہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ ہو. اگر کسی میت کے اصالے ثواب کے لیے تو وہ جائز ہے. کیا ایک نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں تو دوسری
اس ٹائم جماعت کے بغیر پڑھیں تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ ظاہر مجبوراً ہے تو، اور تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نا. یا تو پھر آپ کسی کی منت کر لیں کہ آپ زہر کے 4 فرض پڑھیں، اس کے بعد آپ نے عصر کے 4 فرض پڑھنے ہیں، تو جس کی 2 سنتیں زہر والی ہیں اسے کہیں کہ بھائی تم جماعت کروا لو، تمہاری 2 سنتیں ہو جائیں گی، میں تمہارے پیچھے 4 فرض نیت کر لوں گا عصر کے، اور جب تم سلام پھیر دو گے تو میں 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھوں گا، میرے عصر کے 4 فرض ہو جائیں گے. تو پھر اس طریقے سے جماعت کا اہتمام کر لیں. اس سے بھی آسان طریقہ ہے، جس مسجد میں زہر کی نماز 1 بجے ہو رہی ہے وہاں آپ جا کے 1 بجے پڑھ لیں، اور جہاں 1:15 یا 1:30 بجے زہر کی نماز ہو رہی ہے وہاں امام کے پیچھے آپ عصر کی نیت کر کے پڑھ لیں، تو آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا، نمازیں بھی جمع ہو جائیں گی. ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کیسے اسلام کی دعوت دیں جیسے ہم دے رہے ہیں؟ آج ڈسکس ہو چکا ہے. جہاں سب جوتے وغیرہ لے کر چلتے ہو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، جب تک کہ ناپاکی وہاں نہ آئے. پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے. یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں. ورنہ تو آپ دنیا میں تحقیق کرنا شروع کر دیں تو مسجد کی بھی آپ کہاں تک تحقیق کریں گے یہ پاک ہے یا نہیں ہے، کس حد تک کریں گے؟ تو جب تک آپ کے سامنے ناپاکی نہیں ہے ہر جگہ آپ کے لیے پاک ہے، بھلے وہ ناپاک بھی ہو آپ کے لیے وہ پاک ہے. آپ سے شرعی حکم اٹھ گیا، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ نے مجھے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، آپ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں وہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں موجود ہے کہ حمام میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو سمجھ آتی ہے حمام میں کیسے پڑھ سکتے ہیں. قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ظاہر ہے وہاں پہ بھی سمجھ آتی ہے سامنے قبریں کیسے پڑھ سکتے ہیں. وہ ایک استثناء ہے، وہ قبروں کی وجہ سے یا گندگی غلاظت کی وجہ سے منع کیا گیا ہے. البتہ اگر جہاں قبرستان بنا ہوا ہے اس میں کوئی اگر زمین ایسی ہے جو ابھی خالی ہے اور سامنے کوئی قبر نہیں ہے تو وہاں بھی نماز درست ہوگی. قبرستان کے اوپر، قبروں کے اوپر نماز درست نہیں ہوگی. فوتگی والے گھر میں لوگوں کو کھانا بنا کر دینا، ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، جبکہ وہ خود غم میں ہے. تو یہ تو رشتہ داروں کو سوچنا چاہیے نا کہ کیوں ادھر آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جنازہ پڑا ہے، جائیں اپنے گھر میں، وہاں پہ اب آ جاتے ہیں پورے کنبے کو ساتھ لے کے، پھر ظاہر ہے ان بیچاروں کو تو کچھ کرنا پڑے گا. اب تو لوگوں کو باقاعدہ دیگیں بھی منگوانا پڑتی ہیں، کیا کریں، اور تو کوئی چارہ نہیں ہے. اس گھر میں چولہا جلانا حرام نہیں ہے، سوگ کرنا ہے آپ نے. لیکن اگر آپ باہر سے لوگ آ گئے ہیں اور آپ وہاں پہ کھانا پکانے کے لیے کوئی کوک وغیرہ ہے اور آپ پکانا چاہتے ہیں تو کوئی منع بھی نہیں ہے. وہ صرف یہ کہا گیا کہ جہاں پہ سوگ میں لوگ، باقی لوگ وہاں پہ کھانا دیں تاکہ وہ بیچارے اس کیفیت سے نکلے، کھانا ان کے لیے بھی ارینج کریں. یہ نہیں ہے کہ ایسے گھر میں کھانا پکانا حرام ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ نہیں تھا. اگر مینج ہو سکتا، آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہوتا تو کر لیں. کیا صفات الہی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ قرآن اگر عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا تو علی کو ید اللہ کیوں کہا گیا؟ کافی میں روایت مجھے. اور میرے بھائی یہ جتنی چیزیں یہ لٹریچر کی ہیں، صرف عیسیٰ روح اللہ تو نہیں ہے، آپ سب روح اللہ ہیں. ہمارے ابا جی کو اللہ نے کیا کہا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم میں اپنی روح پھونک لوں تو تم نے سجدے میں گر پڑنا ہے. تو آدم میں کس کی روح ہے؟ اللہ کی. آدم کی ساری اولاد میں کس کی روح ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی روح سے مراد ہے اللہ کی مخلوق روح. یہ کہتے ہیں نا کہ اے بھی رب دا جی ہے، یعنی یہ اللہ نے بنایا ہے اس کو. جانور بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس طرح روح بھی اللہ نے پیدا کی ہے. تو انسان میں اللہ کی روح سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی روح ہے جس میں سے نکال کے ہمیں کوئی بیچ میں سے فیض دیا ہوا ہے، نہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے. عیسیٰ ابن مریم کا نام روح اللہ اس لیے رکھا گیا. اب مجھے بتائیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، تو کیا محمد رسول اللہ خلیل اللہ نہیں ہے؟ اللہ کے دوست نہیں ہے؟ بس ایک لقب مل گیا. سارے انبیاء خلیل اللہ ہیں، سارے انبیاء حبیب اللہ ہیں. اپنے اپنے زمانے میں تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن یہ لقب مل گیا نا، عیسیٰ ابن مریم کو لقب ملا ہے روح اللہ کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور روح اللہ نہیں ہے. سب کے سب روح اللہ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، لیکن روح یہاں مخلوق ہے. قرآن میں آیا، نبی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرماؤ کہ اس کا علم تو نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، اللہ کی مخلوق ہے. عیسیٰ ابن مریم کو خاص اس لیے کہا گیا کہ
وہ ایسی عورت سے پیدا ہوئے جس کا کوئی شوہر نہیں تھا، تو ان کے باپ والا ایلیمنٹ مسنگ تھا، یہ ماں سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے باپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر کن ہے، اس کی وجہ سے یہ اللہ کی خاص روح ہے، روح من، روح تو باقی بھی ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے۔ آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، یعنی اگر عیسیٰ ابن مریم گاڈ ہے اس وجہ سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، تو حضرت آدم تو بڑے گاڈ ہونے چاہیے، وہ تو لم یلد ولم یولد والا معاملہ ہو جاتا ہے، ان کا تو باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ لیکن آدم علیہ السلام کو کرسچنز بھی کہتے ہیں اللہ کا بندہ، تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں، اللہ نے پکی دی ہے قرآن میں کہ عیسیٰ ابن مریم کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے علماء کے خلاف سخت الفاظ اور توہین امیز الفاظ بولتے ہیں، اس سے ہماری ینگ جنریشن علماء سے متنفر ہو رہی ہے؟ نہیں، علماء سے میری وجہ سے نہیں متنفر ہو رہی، میں نے علماء سے کہا ہے کہ یہ مدرسوں میں منہ کالا کریں اور اس کی ویڈیوز لیک کریں، یہ میں نے مفتیوں کی ویڈیوز نکالی ہیں، مجھے بتائیں، آئے دن جو آپ کے واٹس ایپس کے اوپر جو مفتیوں کے کارنامے آتے ہیں، یہ میں نے گن پوائنٹ پہ ان سے کروائے ہیں کہ بھی تسی یہ کام کرو تاکہ میں تمہیں بدنام کرا۔ جو حرکتیں ان کے بزرگوں نے کی ہیں میاں، وہ میں نے کروائی ہوئی ہیں، میں نے ان کے بزرگوں کو کہا ایک دوسرے کو کافر کو، تاکہ جب میں بعد میں دنیا میں تشریف لاؤں گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ یہ کر کے گئے ہیں، کرتوت انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے تب بلیم دیں جب میں کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کام ڈالے ہیں اور میں سختی سے رد کرتا ہوں، تو میرے بھائی میں سختی سے رد کوئی نہیں کر رہا، میرا یہ دعویٰ ہے میں اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے سافٹ بندہ ہوں۔ اعلیٰ حضرت جو آپ کے کروڑوں بریلویوں کے بزرگ ہیں اور آپ کے بھی بزرگ ہیں، انہوں نے تو دیوبندیوں کو مرتد اور کافر ڈکلیئر کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا مرتد اور کافر، سخت زبان تو یہ تھی۔ اور اعلیٰ حضرت کے جواب میں دیوبندیوں کے بزرگوں نے کہا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے، سخت زبان تو یہ ہے۔ تبلیغی جماعت والے اب کس منہ سے فضائل اعمال اٹھا کے پھریں گے کہ فضائل اعمال جس بندے نے لکھی ہے نا اس کا پیر ہے خلیل احمد سہارنپوری، اور فضائل اعمال میں جگہ جگہ اس نے خلیل احمد سہارنپوری کے حوالے دیے ہیں، اور خلیل احمد سہارنپوری نے المہند المفند لکھی ہے۔ فضائل اعمال میں اس نے اپنے پیر اشرف علی تھانوی کے حوالے دیے ہیں، اور اشرف علی تھانوی نے سگنیچر کیے ہیں المہند المفند کے اوپر، جس کے اندر بریلوی فرقے کو شیطانی لشکر کہا گیا۔ تو زبان میری سخت ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ بندہ لبو جڑا میرے تو نرم ہوئے اور کام میرے والا کر رہا ہوں۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا وہابی سوراں دے سور، میں نے نہیں کہا کہ جو وہابی ہیں یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، اور وہابی کہتے ہیں کہ بریلوی جو ہے مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے۔ یہ وہ لال رومال والا نہیں کہتا کہ کائنات کا بدترین مشرک بریلوی ہے، کائنات کا بدترین مشرک جو ہے وہ شیعہ ہے، وہ لال رومال والا نہیں کہتا۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ نرم زبان والا ہی نہیں، پہلے وہ بندہ لبو جڑا مجھ سے نرم ہو، جس کے سینے میں اتنے زخم ہو، اس کے باوجود وہ پیار اور محبت سے آپ کو بلا رہا ہو، یہ کہہ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ تو الحمدللہ مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سوال تو مر گیا۔ بلوچستان ایشو جو چل رہا ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ روشنی نہیں، بہت دفعہ میں نے بڑے بڑے بلب روشن کیے ہیں اس کے اوپر، بے فکر رہے ہوں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ آپ کے مقلد ہوتے جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ یہ ہماری زندہ کرامت ہے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ، کسی کو آپ علیحدگی میں بھی بلا کے پوچھ لیں کہ اگر علی بھائی قرآن و سنت کے خلاف بات کریں، وہ آپ کا جملہ پورا سنے بغیر کہے گا بھائی ہم ان سے بھی اختلاف کریں گے۔ اور ان لوگوں کو علیحدگی میں پوچھیں یا سامنے پوچھیں، ان کی جرت نہیں ہے اپنے بزرگوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ ہمارے پھل تو نظر آ رہے ہیں، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کہتا کہ ہم انجینئر صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ہمیں نبی علیہ السلام کا راستہ سکھایا۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم اشرف تھانوی کے ماننے والے ہیں، ہم علماء دیوبند کے ماننے والے ہیں۔ یہ تو اللہ رسول کا نام ہی کو نہیں لیتے،
اور اتنی بڑی بدبختی ہے کہ المہند علی المفند جب انہوں نے لکھی نا تو سٹارٹ میں انہوں نے اللہ رسول کا نام نہیں لکھا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم فقہ میں پیروکار ہیں امام حنیفہ کے, اور عقیدوں میں ابو المنصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کے, اور تصوف میں ہم فالوور ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے. میں کہا دیکھو نہ خلفائے راشدین دا ذکر, نہ اللہ دا ذکر, نہ نبی الاسلام دا ذکر, نہ صحابہ دا ذکر, نہ اہل بیت دا ذکر. آپ ان سے پوچھیں یہ کیوں کیا؟ وہ کہیں گے جی وہ تو مانتے ہی ہیں نا. اصل مسئلہ یہ ہے, انہیں کہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ تم سٹارٹ کس چیز سے لے رہے ہو, اپنے عقیدوں کا تعارف کرواتے ہوئے. تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں جو حجت الوداع کے موقع پر نبی الاسلام نے قرآن اور سنت چھوڑے. ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں جو غدیر خم پہ قرآن اور اہل البیت, نبی الاسلام نے ہمیں اہل بیت کے ساتھ احترام اور قرآن پہ چلتے رہنے کی تلقین کی. تم یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور پھر جا کے ان کا ذکر کرتے ہیں, سدھے آگے بابیوں تو ڈگ دے جائے. تو یہ والا معاملہ بالکل ایسا نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. جو گندگی کسی بھی فرقے میں پائی جاتی تھی یا ان کے بزرگوں میں, اس میں سے ایک گندگی بھی کوئی ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر یا اس پلیٹ فارم پہ ثابت نہیں کر سکتا. جو گالی ایک دوسرے کو دیتے ہیں, یہ مثلا یہ گالی دیتے ہیں کہ جی انہوں نے مدرسے بنائے ہیں چندے بٹورنے کے لیے. جی ہم نے تو کوئی نہیں بنایا, چلو اگے ٹورو. انہوں نے مسجدیں لادا کر لی, سرکار ہم نے تو کوئی نہیں بنائی. یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, سرکار ہم آپ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, سرکار ہم کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تو اسی گندگی کڈو جو آپ کے بزرگوں اور ان فرقوں میں موجود ہے, کوئی ایک ادھر ثابت کرے, اور اس سے بڑھ کر کوئی ایک اچھائی جو اس پلیٹ فارم کی ہے, جو شناخت ہے, وہ اپنے بزرگوں سے ثابت کر دو. آج اگلا ورژن دے, ان کی کوئی ایک گندگی ادھر ثابت کرو, اور ہماری کوئی ایک اچھائی ایسی جس میں ہم یونیک ہیں. یہ اچھائی کہ اللہ ایک ہے, وہ تو ظاہر ہے ہم اس میں یونیک نہیں ہیں, وہ تو پوری انسانیت مانتی ہے. وہ اچھائی جس میں ہم تفرد کا شکار ہیں بقول ان کے, وہ ان کے بزرگوں میں پائی جاتی ہو. جن یہ سب گندی مکھی نے گادے تو بابیاں ہے, میں کہ تو گندی مکھی ہے, میں تو صفائی کر رہا ہوں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ حکم دیا گیا ہے مرد کے لیے. بخاری مسلم حدیث ہے, ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو, کیونکہ ان کے پر جماعت واجب نہیں ہے. باقی اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. داتا صاحب کو داتا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں, اپنے زمانے میں اگر کوئی صدقہ اور خیرات کا وہ کام کرتے تھے اور اس کانٹیکسٹ میں کوئی کسی کو داتا کہتا ہے, جس طرح عبدالستار عیدی صاحب لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا کے گئے, ہزاروں بچوں کی انہوں نے پرورش کی, تو داتا آپ کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں اس حوالے سے. لیکن اگر داتا آپ ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو وہ قبول کرتے ہیں, آج ہماری کوئی مشکل کشائی کرتے ہیں, تو یہ پھر عقیدہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. منت مانگنے کا صحیح طریقہ, ضرورت ہی کوئی نہیں منت ماننے کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کسی کی مصیبت نہیں ٹلتی, کنجوس کا مال نکل جاتا ہے. خام خواہ مال آپ نے ضائع کرنا ہے تو آپ کر دیں. ہاں صدقہ اور خیرات جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک, اس سے آپ کی مصیبتیں ٹال سکتی ہیں, وہ آپ کریں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جو یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے, اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ آپ کام کریں. کیا ہم جماعت آفس میں کروا سکتے ہیں جبکہ آفس کے سامنے مسجد ہے؟ نہیں جی, مسجد میں جا کے پڑھیں, کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی کاہلی کا شکار ہونے کی. ہاں اگر سیکیورٹی ایشوز ہوں, جس طرح ہمارے اٹامک انرجی کے اداروں میں اتنے بیریئرز ہیں, اور پھر نماز پڑھنے جائے اور پھر واپسی پہ ساری تلاشی, تو سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے, وہاں پہ پھر اندر مساجد یا پریئر ہالز کا اہتمام کیا گیا, وہ کسی ریزن کی وجہ سے کیا گیا, تو وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے. ادروائز اگر عام آفیسز ہیں جہاں اس طرح کی کوئی سیکیورٹی ایشوز نہیں ہے, جس طرح کوئی بلدیہ میں جاب کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ویسے وہ اپنی بیوی کو شاپنگ کرانے کے لیے بھی آفس ٹائم میں نکل آتا ہے, بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لے جانے کے لیے بھی نکل آتا ہے. نماز کی دفعہ کہتا ہے میں نے اندر ہی آفس کے اندر نماز پڑھنی ہے. کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو دے رہا ہے.
اگر کسی بھی شخص کو سمجھایا جائے دین کے مطابق تو کیسے سمجھایا جائے؟ آپ کو سٹارٹ وہاں سے لیں جو اس کے انٹرسٹ کا ٹاپک ہے، اور میری ویڈیوز دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے قرآن و سنت دکھائیں. اس کے لیے آپ مجلس نمبر 50 میری دیکھ لیں، بریلوی کو کیسے دعوت دینی، دیوبند کو کیسے دینی، اہل حدیث کو، شیعہ کو. آئی ایم اے ڈینٹسٹ، واٹ شوڈ بی مائی پروفٹ مارجن؟ پروفٹ مارجن کو اسلام نے نہیں رکھا ہوا، جو بھی چل رہا ہے نارمل وہ آپ لیں، زیادہ بھی لے سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان آپ کی جو کمپیٹنسی ہے اس کے مطابق. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرح کا ریٹ رکھا جا سکے سروسز کا. ہو سکتا ہے آپ نے فیسلٹی زیادہ دی ہوئی ہوں، ایئر کنڈیشن بھی لگایا ہوا ہے، پھر لابی بھی رکھی ہوئی ہے، ایک عام جو ہے وہ سادہ سا کوئی دانت نکالنے والا ہے وہ 500 روپے میں بھی دانت نکال دیتا ہے، آپ کو 3000 میں دانت نکالنا پڑے گا، کیونکہ آپ ادویات بھی ایسی استعمال کرتے ہوں گے انستھیزیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور پھر باقی آپ نے معاملات دیکھنے ہیں، اپنے انسٹرومنٹس جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے دیکھنے ہائیجینک ہے یا نہیں ہے، وہ سارے معاملات. تو اس کے لیے کوئی اسلام نے کوئی پروفٹ کی مارجن نہیں رکھے. بہتر یہ آپ جتنا لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں وہ دیں. انسانوں پر کس روح کی حاضری ہوتی ہے؟ روح کی کوئی نہیں حاضری ہوتی ہے، جنات والا معاملہ ہوتا ہے. روح گئی تو گئی. عمرہ پر جانے کے لیے احرام پاکستان سے ہی پہن کر جانا ضروری ہے یا 2-3 دن بعد سعودیہ میں بھی جا کر نیت کی جا سکتی ہے؟ سعودیہ میں جا کے تو تب ہوگا جب آپ میقات سے پہلے کہیں پہ رکیں گے، چونکہ یہاں سے سب کانٹیننٹ سے جاتے ہوئے میقات یلملم پہ آ جاتا ہے، اور یلملم آپ نے جب کراس کر کے جدے پہ اترے تو آپ وہاں تو آپ احرام باندھ ہی نہیں سکتے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں سے مدینہ شریف چلے جائیں، احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. مدینے سے واپسی پہ پھر وہ بیر علی آئے گی جگہ، وہاں پہ آپ نے باندھنا ہے جو نبی الاسلام نے بھی باندھا تھا مدینے سے آتے ہوئے، وہاں پہ میقات پھر آپ کا وہ والے سائڈ والا میقات بن جائے گا. لیکن اگر آپ نے اسی سائڈ پہ رہنا ہے تو پھر تو آپ کو یہیں سے باندھنا پڑے گا، یا جہاز کے اندر میقات سے پہلے آپ کو یلملم سے پہلے جو ہے نا، یلملم نہ پتا ہے نا، ہاں مصباحی سا والا یلملم. غامدی صاحب کے ایک لیکچر میں سنا ہے کہ غار حرا کا نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ افسانوی بات ہے. نہیں، افسانوی کہاں سے؟ بخاری مسلم میں لکھی. غامدی صاحب سے ان باتوں پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غامدی صاحب سے حجیت حدیث پہ بات کی جائے گی. ایک بندہ کہتا ہے فلاں چیز افسانوی ہے، کل کو غامدی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ افسانوی بات ہے کہ پہلے 4 خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی تھے سپوز، تو ہم کہیں گے آپ کے پاس اور کون سا ورژن موجود ہے؟ آپ بتا دیں اپنا ورژن، وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہمارا ورژن تو لکھا ہوا ہے احادیث کے اندر. وہ آگے کہیں کہ میرا خیال ہے ایسا، تو ہم کہیں گے بھئی آپ سے پھر قرآن و سنت کی حجیت کے اوپر بات کی جائے گی نا، پک اینڈ چوز نہیں ہوگا. آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے. جی حدیثیں تو ہیں، بخاری مسلم میں آپ خود پڑھیں، مشکات میں آپ 3 جلد میں جا کے وہی والا چیپٹر پڑھیں، سٹارٹ ہی میں آپ کو مل جائے گا کہ نبی الاسلام پر جو وحی کا آغاز ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نے خود بتایا انہیں کہ پہلے وحی کا سلسلہ اس طرح سٹارٹ ہوا کہ میں جو رات خواب میں دیکھتا تھا صبح وہی واقعہ میرے سامنے ہو جاتا تھا. اس سے حضور کو یہ یعنی انڈیکیشن ملنا شروع ہو گیا کہ میرے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملات ہونے والے ہیں. یعنی یہ روزانہ ایسا ہونا شروع ہو جائے کہ جو آپ رات کو خواب میں دیکھیں وہ صبح ہو جائے. ایک تو ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھار کو واقعہ ہو جاتا ہے نا، وہ ایک تو الگ چیز ہے، لیکن ایک روٹین میں اسی ڈیٹیل کے ساتھ وہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو ایک غیر معمولی چیز ہے. تو مسلم شریف میں تو یہاں تک کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بیست سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اب نبی علیہ السلام کو ایک پتھر کہہ رہا ہے السلام علیکم، تو ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے تو ایک غیر معمولی یہ ایک معاملہ ہے. پھر 12 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا، صحیح مسلم میں آتا ہے، آپ کا دل جو ہے وہ دھو کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ سے اندر رکھا. تو یہ ایک ایکسٹراڈنری واقعات آپ کے ساتھ ہو رہے تھے. البتہ جو وحی نازل ہوئی ہے نا، جو وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن، وہ غار حرا میں ہی نازل ہوئی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وحی کا سلسلہ آپ کا خواب والا نہیں تھا. وہ جتنی اس قسم کی وحی ہے انہیں ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. دوست کو شرمندہ کر کے اس سے بار بار دعوت کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حرام ہے جی.
ہاں بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں کھلانا چاہ رہا زہر دے دے گا کس داڑے تو وہ. ہاں اگر زہر نہ بھی دے تو وہ جو کھانا کھلائے گا نا آپ کو, یا تو فوڈ پوائزننگ آپ کو ہو جائے گی, یا کہیں آپ کا وہ پھر اس طریقے سے نکلے گا کہ آپ یاد کریں گے. اس طریقے سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بالکل. ہاں کہیں آپ کی ایک دل لگی ہے اور آپ کہتے ہیں جی مجھے ٹریٹ دے, تو اگر وہ نہیں دینا چاہتا کلیئر کٹ اس سے بات کریں اور اسے کہیں گے بھائی کھلانی ہے نہیں کھلانی, وہ کہے جی میں نہیں کھلا سکتا, ان کو بات ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, زبردستی نہ کھائے. علی بھائی مشرک امام کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے. ہاں اگر وہ مسلمان مشرک امام ہے تو پڑھ سکتے ہیں. کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. اس کے اوپر یہ پوری ڈاکٹرن ہے, میری ویڈیو دیکھیں, شرک والے امام کے پیچھے نماز. آپ نکاح ثانی کی ترغیب دینے میں اتنی احتیاط کیوں برتتے ہیں حالانکہ ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے؟ تو آپ کو میں نے روکا ہوا ہے بھائی, کرو. کبھی کہتے ہیں نہیں میں جہاد پہ جانے سے روکتا ہوں, میں آپ کو جہاد پہ جانے سے نہیں روکتا, جاؤ. جو ہمارے خلاف وی لاگ بنا رہے ہیں وہ تو ادھر ہی پھر رہے ہیں, آزادانہ گھوم رہے ہیں. میں نے تو یہاں اپنی زندگی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے, تو ہمیں کون آگے کہتا ہے تو کرو یار, دوسری تیسری چوتھی کس نے منع کیا ہے؟ احتیاط نہیں, میں آپ کو دونوں رخ بتاتا ہوں. جس دن میں نے کہا نا کہ دوسری تیسری چوتھی کرنا حرام ہے, پھر آپ میرے اوپر گرفت کریں. میں آپ کو ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں, میں تو آپ کو پہلی کے لیے بھی احتیاط کہتا ہوں, آپ دوسری کی بات کر رہے ہیں. میری تو ویڈیوز ریکارڈ ہے کہ جو شخص گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا اسے کوئی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, روزے رکھے, ہاں اللہ توبہ کرے, حوروں کا انتظار کریں, دنیا میں کسی کی بچی کو ذلیل نہ کریں. آپ مجھے بتائیں نا, آپ کی بچی ہو تو اس قسم کے کسی نکھٹو کے والے آپ اپنی بچی کو کریں گے؟ پھر آپ کو مولوی بیشک وہ جھوٹی حدیث سنائے کہ جی ایک غریب تھا تو ایک شادی کی اور غریب ہو گیا, دوسری کی اور غریب ہو گیا, چوتھی کی تھی تو پھر امیر ہویا. جھوٹی روایتیں گھڑی ہوئی, یہ آپ کو کوئی سنائے بھی آپ تو نہیں کسی کو دیں گے. تو وہ بھی تو کسی کی بچی ہے جس کو لا کے آپ جو ہے وہ اس جہنم میں پھینکنے لگے. تو ہم تو پہلی کے بارے میں بھی احتیاط کی بات کرتے ہیں. تو بالکل یہ احتیاط سے ہی بات ہوگی, کیونکہ اسلام نے اس طریقے سے بات نہیں کی ہوئی ہے جس بے احتیاطی سے آپ کو مولوی بتا رہے ہیں. اسلام میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دوسری کرو, تیسری کرو, چوتھی کرو, یہ نہیں لکھا ہوا. اسلام میں تو اس کے الٹ لکھا ہوا ہے اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو. دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے, حکم نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اجازت ہے, ٹھیک ہے, اپنے سرکمسٹانسز ہے ضرور کریں, لیکن اگر نیٹ ایک ہی رہ جاتی ہے, یہاں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں جو دوسری کرتا ہے نا, یا تو پہلی سے ناراضگی ہوئی ہوتی ہے یا طلاق ہوئی ہوتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے, یا جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے وہ پھر رہ جاتی ہے, اینڈ پہ ایک ہی بیوی رہ جاتی ہے. اس طرح کی اگر سیکنڈ وائف کرنی ہے تو پہلی وائف ہی بہتر ہے, کیونکہ باقی سارے معاملات, بچے اور خاندان کی ہمدردیاں پہلی بیوی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. دوسری جو بیوی آتی ہے نا, اس کی پہلی ساس تو آپ کی بیوی بن جاتی ہے, اور جو اس کی ساس ہے آلریڈی وہ بھی اس کو اپنا کمپٹیٹر سمجھنا شروع کر دیتی ہے, پہلی کے ساتھ ہمدردیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم یہ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بتاتے ہیں. اگر آپ نے کرنا, میں نے آپ کو نہیں روکا ہوا, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو خام خواہ خوابوں کی دنیا میں رکھوں اور آپ کو ترغیب دلاؤں کہ آپ یہ ضرور کرو, میرے بھائی یہ وہ دم ہے جس کے ساتھ پورا ہاتھی لگا ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ آپ نے کوئی جانور تو گھر لا کے نہیں باندھنا, سارے معاملات لے کے چلنے ہیں. تو اس لیے یہ سارے معاملات کو دیکھ کر جو افورڈ کر سکتے ہیں ضرور کریں, ہم نے تو نہیں منع کیا. لیکن جو ایک کے بھی حقوق پورے نہ کر سکیں وہ کہیں گے جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ بڑی احتیاط سے بتاتے ہیں. احتیاط سے ہی آپ کو بتائیں گے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اگر میں اپنے لیے یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات اس طرح احتیاط کے ساتھ چل سکتے ہیں تو آپ کو بھی وہی بتاؤں گا. آپ لا کے صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں, بھائی وہ کلچرل چیزیں تھیں وہاں پہ, پٹھانوں کے بھی کلچر میں ہے, عرب کے بھی کلچر میں ہے, وہاں دوسری تیسری شادی کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ تو ستیلے بہن بھائی تصور ہوتے ہیں, عرب میں ستیلے بہن بھائی نہیں تصور ہوتے. وہاں باپ ایک ہے تو وہ سگے بھائیوں کی طرح تصور ہوتے ہیں. یہاں تو ساری نارمز ادھر آ جائیں تو پھر تو ہم مانیں آپ کی بات کہ ہم بھی اس طرح کی ترغیبیں دلائیں. اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ آج کے اس دور میں جس نے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے اور واقعی وہ
بڑے لیول پہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ بھائی ایک بیوی کے اوپر ہی اکتفا کرے. آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یار، ڈاکٹر فرحت ہاشمی اس نے کیوں نہیں اپنی خامند کی دوسری تیسری چوتھی کروا دی؟ وہ ویڈیوز ریکارڈ کراتی ہیں نا، تو اپنے گھر سے شروع کریں نا. اپنے خامند کی ایک ہی شادی ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بھی، ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ایک ہی شادی ہے، قامدی صاحب کی بھی ایک ہی شادی ہے، طارق جمیل صاحب کی بھی ایک ہی شادی ہے. جتنے بڑے بڑے میں آپ کو اسپیکر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دوسری اور تیسری کے ساتھ پھر وہ چیزیں جڑی ہیں کہ پھر زنانیاں سنبھالو گے، دین دا کام کوئی نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں یہ ساری چیزیں، باقی جو کر سکتا ہے ضرور کرے، جس نے جہاد کرنا ہے ضرور کرے، جس نے شادی کرنی ہے ضرور کرے، ہم نے کوئی نہیں روکا. میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو کافر ہو جاؤں اگر میں دوسری تیسری چوتھی شادی کا انکاری ہو جاؤں کہ یہ کرنا ناجائز ہے، نعوذ باللہ. میں شریعت بدل سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے. جادو ٹونا کا علاج قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور عمل کرنا جائز ہے اگر اس میں شرک نہ ہو. مسلم شریف میں حدیث ہے، اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو جیسے پہلے کر رہے تھے. تو اس پہ تو میری باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ ہے. جب وہ کردستانی آیا تھا یہاں پاکستانی قوم کو ووٹ بنانے کے لیے، تو اس میں جتنے طریقے علاج تھے، ہومیوپیتھک علاج ہو، ایلوپیتھک ہو، اور اسی طریقے سے جو یہ آپ کا حکیم والا ہوتا ہے سارا سلسلہ، ہربل، اور یہ جھاڑ پونک، یہ سارا کچھ میں نے اس میں بتایا تھا. میری ٹریول ایجنسی ہے، اس میں ہمیں مختلف انٹرپرائزز کی طرف سے کمیشن دی جاتی ہے. اس کے بعد میں کسٹمرز منافع لے سکتا ہوں، اور منافع کی کوئی حد تو نہیں ہے. بھائی یہ آپ کو خود ہی بہتر پتہ ہے، مجھ سے کیوں آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو خود ہی پتا ہوگا کہ اس میں کیا کچھ ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ جڑا ہوا ہے. کمیشن دی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے جی اپنا عمران بھائی؟ انٹرپرائزز کی طرف سے کمیشن دی جاتی ہے کس اعتبار سے؟ ٹریول ایجنسی ہے تو وہ تو اگر تو بھائی یہ کمپنیوں نے الاؤ کیا ہوا ہے، گورنمنٹ کے رولز میں کوئی یہ دو نمبری نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، آپ کرتے رہے. صحیح مسلم حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ مطلع ہوں. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. مجھے بتانے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے، کوئی نہ کوئی پوائنٹ رہ جائے گا اور خواہ خواہ میرے متھے لگیں گے، اس لیے آپ خود فیصلہ کریں. مسافر کی قصر نماز کم از کم کتنے کلومیٹر اور قیام؟ 19 دن کا قیام بخاری میں آیا، اور کلومیٹر 9 میل ہے، 9 عربک میل سے ہی مسلم میں آیا ہے، وہ آلموسٹ 18 سے 20 کلومیٹر بنتا ہے. تو اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. مسافر کی نماز میں نے ایک ایک چیز تفصیل سے بیان کی. چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کی کتابوں کا نام اور صفحہ نمبر بتا دیں. جی ویڈیوز میں دکھا دیا ہوا ہے، یہ پچھلے اتوار والی جو ویڈیو وہ دیکھ لیں، ایک ایک چیز ڈسپلے ہوئی ہوئی ہے. میرے محلے کی مسجد میں رفع دین کرنے سے فتنہ و فساد کا خدشہ ہے، کیا میں رفع دین ترک کر سکتا ہوں؟ کوئی خدشہ نہیں ہے. پاکستان میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں رفع الدین کرنے سے فتنہ ہوتا ہے؟ کوئی فتنہ نہیں ہوتا. تھانے میں جا کے اپلیکیشن دیں، کوئی آپ کو نماز پڑھنے سے روک ہی نہیں سکتا. یا تو مسجد میں لکھیں کہ صرف ہمارے فرقے کا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. اگر مسجد میں اذن عام ہے، اور یہ ٹرم مولویوں والی میں بول رہا ہوں، مسجد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اذن عام، ہر کوئی آ سکتا ہے. تو جب اذن عام ہے تو پھر کوئی بھی آ سکتا ہے. یا وہاں لکھے کہ صرف یہاں بریلوی نماز پڑھ سکتے ہیں، جو بندی نماز پڑھ سکتے ہیں، اہل حدیث پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. پھر تو یہ بات ہے. تو اذن عام ہے تو آپ ایپلیکیشن دیں، کوئی نہیں روک سکتا. فتنہ تو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. میرے سسرال والے کہتے ہیں کہ جب بارات لے کر آنا تو ساتھ ڈھول وغیرہ بھی لے کر آنا. یہ کون سے سسرال والے ہیں یار؟ اس دن تو جو بیچارے اپنی بچی دے رہے ہوتے ہیں وہ تو غم کی حالت میں ہوتے ہیں. ان کے گھر جا کے آپ نے ڈھول پیٹنا ہے، ان کے غم میں اضافہ کرنا ہے. اگر آنسو نہیں بہا سکتے ان کے ساتھ تو کم از کم ڈھول تو نہ پیٹیں. تو یہ بات ان کو بتائیں، میرے خیال ٹال لی جائیں گے. ہمارے ہاں اکثر مقام پر یہ رواج ہے کہ جمعرات مختلف قسم کے کھانے اور فروٹ سامنے رکھ کر قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں. کیا یہ عمل اسلام میں جائز ہے؟ اس طریقے سے تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں اس میں تھوک بھی ساتھ ڈالیں پھر جائز ہو جائے گا. نبی اسلام نے تو برکت کے لیے تھوک ڈالا تھا، تو آپ کی تھوک میں اگر برکت ہے تو یہ سارا کچھ کر لیں. خالی قرآن پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، چاروں اماموں نے اپنی اپنی رائے دی ہے، ہم کس امام کو فالو کریں؟ آپ نبی اسلام کو فالو کریں. میں نے تو بتا دیا، میں بالکل واضح بتا دیے
امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، یہ میری ویڈیو دیکھیں، ایک ایک چیز ہم نے احادیث سے بتائی ہے، اماموں سے نہیں، بالکل احادیث سے بتائی ہے۔ امام مالک کا موقف جو ہے نا وہ احادیث کے عین مطابق ہے۔ کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ، اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں بھائی، اس طریقے سے ہم اسپیسیفکلی نہیں کسی چیز کے بارے میں۔ فیوچر ٹریڈنگ تو حرام ہے جی، بالکل سپاٹ کر سکتے ہیں اگر حلال کا کوئی ہے معاملہ تو۔ آپ فارکس ٹریڈنگ لکھیں، اس پہ میرا کلپ کھلے گا، اس میں میں نے حلال اور حرام کاروبار کے سارے قوانین بتائے ہیں، اس میں آپ فٹ کر لیں۔ یہ ایک اور سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا۔ ہماری 5 وقت کی نمازوں میں پہلی نماز مغرب کی اسلامی نقطہ نظر سے تو امت فجر کو پہلی نماز کہتی ہے۔ یار دن میں اس طریقے سے گنتی کی جاتی ہے، امت نے کب کہا ہے کہ مغرب پہلی نہیں ہے یا فجر پہلی ہے؟ یہ تو ایک سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے، کوئی ایسا آپ نے کوئی گمراہی واضح نہیں کر دی امت کی، کوئی امت کی گمراہی نہیں ہے۔ جو لیونر ایئرز ہیں یا سولر ایئرز ہیں دونوں ہی اللہ کے ہیں، شمسی اعتبار سے جو دن ہوں یا چاند کے اعتبار سے ہوں سب اللہ کے ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ چونکہ ہم رات کو سو کے اٹھتے ہیں تو ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے پہلی نماز کہا جاتا ہے، وہ ہمارے اس دن کی پہلی ہوتی ہے۔ باقی آپ نے چاند کے اعتبار سے جو معاملات دیکھنے ہیں وہ تو قیام اللیل اور تراویح اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے ہوتے ہیں نا، تو اس اعتبار سے تو فجر ہی پہلی نماز ہے، کیونکہ انسان سو کے ایک نئے دن کا آغاز کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور اس میں تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو صرف سو کے اٹھنے کی دعا ہے، دن کا ذکر نہیں ہے۔ جو مسلم شریف میں دعا ہے کہ حضرت ابن مسعود جو تھے وہ سورج جب نکلتا تھا تو دعا کرتے تھے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس دن ہمیں باقی رکھا ہے اور ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں تباہ و برباد نہیں کر دیا۔ تو وہ تو اپنے دن کا آغاز اس اعتبار سے کر رہے ہوتے تھے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی آپ نے کرنا کریں۔ کیا کسی بھی آن لائن کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے سے جو منتھلی پروفٹ فکس آئے گا وہ سود ہوگا؟ جی فکس پروفٹ تو سود ہوگا اگر وہ کمپنی حلال کاروبار کر رہی ہے اور منافع کی کوئی شرح آپ کے ساتھ طے کی ہوئی ہے کہ میں جتنا کماؤں گا اس کا اتنا حصہ دوں گا، پھر تو بات درست ہوگی۔ ادروائز اگر وہ کہیں کہ لاکھ کے پیچھے میں آپ کو اتنا دوں گا ہی دوں گا تو ظاہر ہے وہ تو سود ہے۔ کیا ایک مرد 100 شادیاں کر سکتا ہے بشرطے کہ ایک وقت میں 4 بیویاں نکاح میں ہوں؟ 2 فوت ہو گئیں، 2 شادیاں کر لیں، پھر 2 کو طلاق دے دی، پھر 2 شادیاں کر لیں۔ یار یہ جو تماشا ہے نا، اسلام کے مزاج میں یہ چیزیں نہیں بیٹھتی ہیں۔ اگر آپ نے اس نیت سے شادی کی ہے نا کہ میں نے اسے طلاق دے دینی ہے تو آپ کی شادی بھی اسٹیبلش نہیں، وہ والی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ قرآن میں واضح ہے کہ چھپی دوستی اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے۔ شادی اسلام میں خاندانی نظام کو چلانے کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ طلاق دینے کے لیے اگر شادی ہے تو یہ وہی نکاح متع ہے، ایک رات کا نکاح، آپ 1 رات کا کہہ لیں، 1 سال کا کہہ لیں، 2 سال کا کہہ لیں، جو آپ نے فکس ٹائم کے لیے، جب آپ کی اس وقت یہ نیت ہے میں نے اس عورت کو چھوڑ دینا ہے، تو وہ شادی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے، لہٰذا یہ سوال تو مر گیا۔ باقی رہا 100 اگر آٹومیٹکلی ایسے ہو جائے تو ہو جائے، یہ وہی ہے جو آپ حلالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حلالہ آٹومیٹکلی ہو جائے وہ علیحدہ بات قرآن میں ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی اور پھر وہ اپنی مرضی سے پہلے خاوند کی طرف جانا چاہتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت جان بوجھ کے ایسے کرتی ہے تو وہ تو لعنت فرمائی گئی ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے لعنت کرنے والے اور کنوانے والے کے اوپر لعنت ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے۔ شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے سے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ جی کرنا پڑے گا، جو مضبوط رائے ہے وہ یہی ہے۔ ہاں اگر کپڑے کے باہر سے ہے پھر نہیں۔ نماز میں 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نماز میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیا فرض نماز کے بعد کرنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ فرض کے بعد ہی کریں، لیکن اگر سنتیں ادا کرنے کے بعد بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فرض کے بعد ہی شمار ہوگا۔ نماز سے پہلے نہیں کر سکتے، بعد میں ہی کریں گے۔ طلاق کے معاملہ میں فتویٰ صرف اپنے مسلک سے لے سکتے ہیں یا کسی بھی مسلک سے لے سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے نزدیک تو اکٹھی 3 طلاق
تو ہو جاتی ہیں، کسی سے بھی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ کرو، کری جاؤ. نبی الاسلام غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جی اگر آپ نے غسل سنت کے مطابق کیا ہے اور اس دوران شرمگاہ پہ ہاتھ نہیں لگا، کیونکہ نبی الاسلام تو پہلے استنجا کرتے تھے، اس کے بعد نماز والا وضو کرتے تھے اور پھر باقی جسم پہ پانی بہاتے تھے، تو اس میں تو شرمگاہ کو ہاتھ لگنے والا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے استنجا کر لیتے تھے. اور اس دوران اگر وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز نہیں ہوئی، یعنی ہوا خارج نہیں ہوئی، پیشاب نہیں نکلا، یہ ساری شرائط موجود ہیں، تو بالکل غسل کافی ہے، وضو بھی آپ کا ہو جائے گا. تالاب میں آپ ڈبکی ماریں اور غوطہ بھی آ جائے آپ کو، تو کلی بھی ہو گئی، ناک پہ پانی بھی چڑھ گیا، سب کچھ ہو گیا، وضو اور غسل سمیت باہر نکل آئے آپ، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا. اس کے لیے ایک میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے، غسل کے بعد وضو کرنا، وہ آپ دیکھ لیں. اگر ماں باپ اولاد میں عدل نہ کریں تو ان کو سمجھانا جائز ہے. جی سمجھا سکتے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتے. اس دوران ان کے ساتھ تلخ کلامی ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تلخ کلامی تو نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے جس عدل کو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ عدل ہو ہی نہ. یہاں آپ پریکٹیکل مثال، یہ جس کا سوال ہے وہ مجھے پریکٹیکل بات بتائے کہ کس بات کے اوپر وہ عدل ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ تو ہم سے لائیو سیشن میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم والد صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جی وراثت جو ہے نا اپنی زندگی میں ہمیں دے دیں. آپ ذلیل ہو پھر تو انہوں دے کہتے پھر بھائی وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں کہاں سے دینی ہوتی ہے؟ تو یہ جس نے سوال کیا نا وہ ذرا مجھے بتائے وہ کون سا عدل ہے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تاکہ پھر میں بتاؤں کہ وہ عدل ہے بھی ہے کہ نہیں. یہ کس کا سوال ہے؟ کوئی نہیں. لائف انشورنس بیمہ پالیسی، جی اگر یہ اسلامک بینک کے تھرو ہے نا پھر جائز ہے، ادروائز نہیں. امام مسجد جو یہ کام کرتا ہے اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ امام مسجد جو یہ کام کرتا ہے، یعنی اسے پوچھیں کہ اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. جی نماز ہر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، بدعتی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. یہ جاننی تھوڑی چھٹنی، بالکل ذہنی رکھو. عقیدے اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ کوئی کتاب بتا دیں. میں نے اپنی ویڈیوز میں چیزیں ریکارڈ کریں. عقیدہ تو ایک عقیدہ تو نہیں، کئی ایک عقائد ہیں. باقی جو فقہی معاملات ہیں وہ ہیں جو قرآن و سنت اور اجماع میں جو چیزیں موجود نہیں ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں آج کے دور کے جو مسائل بتائے جاتے ہیں وہ تعلق ہے فقہ کے ساتھ، سمجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ. اس کے لیے آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، مسئلہ 197، اس میں میں نے یہ سارے کے سارے معاملات بتائے ہوئے. لے جی یہ آپ کا پورا تھدا میں نے اللہ کے فضل سے ختم کر دیا ہے. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے آ چکی ہو، یعنی رجسٹر بند ہونے سے پہلے، اور میں نے اسے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان، چائنا، انڈیا، کشمیر، یمن، عراق، شام، جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں بھی، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ
جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے۔ ہمارے ملک پاکستان کی بالخصوص اور پورے عالم اسلام کی بالعموم خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو زندہ ہیں ہم سب کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔